یہ جو آواز میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے میرے لیڈر عمران خان نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کا ایک ورکر ہوں، اس نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ جہاں آپ کو لگے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اتنے کوآرڈینیٹرز تو پتہ نہیں لٹرم پٹرم کتنے بنے ہیں، بہت زیادہ بنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی سنگل کوآرڈینیٹر جو ہے اس کا کام مجھے بتائیں، مجھے نہیں چاہیے کوآرڈینیٹر، میں کسی عہدے کا بھوکا نہیں ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ یس، میرے لوگ، میرے عوام فیسلیٹیٹ ہوں، ان کے کام نہ رکے، ان کے جائز کام نہ رکے۔ سونے کوٹ اور جٹیال کے علاوہ اے ڈی پیز ہیں ہی نہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عمران خان کا ویژن ہے؟ جٹیال سے فتح اللہ صاحب کی لیڈ تھی اور جٹیال سے فتح اللہ صاحب کو پلیٹ فارم میں نے دیا تھا۔ فتح اللہ صاحب اگر سن رہے ہیں تو اف ہی ریممبرز، میں نے جٹیال سے بہت بڑا پلیٹ فارم دیا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج گلگت کے خومر کے مقام پہ خواتین و حضرات نے دھرنا دیا اور کوئی 2-3 گھنٹے ٹریفک بلاک رہی۔ اس دھرنے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرکزی لیڈر ہیں اجمل حسین، جن کو پروفیسر اجمل بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے دھواں خطاب کیا۔ ناظرین، یہ بتاتا چلوں کہ پروفیسر اجمل کو پروفیسر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے لندن سے ایم فل کیا ہوا ہے اور ٹیچنگ سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور اس اپنی دھواں تقریر جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس میں انہوں نے کافی اپنی حکومت کے لتاڑا اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کی۔ پھر جو اسی حلقے سے نمائندہ ہیں فتح اللہ خان، جو منسٹر انفارمیشن اینڈ پلاننگ ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی۔ پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو اور نون لیگ کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی۔ کافی جذباتی قسم کی چونکہ تقاریر تھی، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج میرے مہمان بھی اجمل حسین ہیں۔ اجمل صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آج جو اس دھرنے سے آپ نے خطاب کیا، لگ تو یہ رہا تھا کہ آپ کافی ایجیٹیٹڈ ہیں، وجہ کیا تھی اتنے زیادہ آپ پریشان یا فرسٹریشن کی؟ دیکھیں، اصل میں میر صاحب، ہماری گورنمنٹ کو تقریباً 1 سال سے اوپر ہو چکا، اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اور اس کے منسٹرز یا اس کی کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ فیسلیٹیٹ کرتی ہے اپنے ان لوگوں کو جو پارٹی کے صوبائی سٹرکچر کے اندر ہیں یا ڈویژن کے ہیں یا ڈسٹرکٹ کے ہیں، اور کیونکہ وہ ان کو کیبنٹ میں وہ شامل نہیں ہوتے ہیں تو ان کی زیادہ تر جو ان کا لیزون ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، انٹریکشن، وہ پبلک سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان 10 مہینوں سے زیادہ ہوا، آل دو میگا پروجیکٹس، بڑے انیشیٹیوز، اچھے میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو صاف پینے کا پانی نہ ملے، اگر آپ کو آٹا صحیح نہ ملے، کیونکہ یہ بیسک ڈپریویشن آف لائف جسے بالکل، کہتے آٹا ہیں، بجلی پانی کے حوالے سے آج کا احتجاج تھا۔ بالکل یہ نیسسٹیز ہے۔ جب ان پہ اگر کوئی ایک پراپر طریقے سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں نیسسٹیز کی، اور میگا پروجیکٹس بنتے ہیں، تو زندگی رہی تو وہ میگا پروجیکٹس اویل کریں۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ، اور میں خاص طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہ میر صاحب میں بتا دوں، یہ جو کرزما یا یہ جو آواز میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے میرے لیڈر عمران خان نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کا ایک ورکر ہوں، اس نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ جہاں آپ کو لگے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ سامنے میری گورنمنٹ ہے یا ہیپوکریٹس بن جائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھی سوسائٹی یا ایک ڈیولپ سوسائٹی کبھی نہیں بن سکتی۔ تو اجمل صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، مجھے یہ بتائیے کہ آج جیسے لوگ تھے، کیا لوگ پہلے آئے تھے یا لوگوں کو آپ لے کے آئے تھے، یا آپ کے پیچھے جو لوگ چلے آتے ہیں اکثر کمپلینٹس لے کے کہ فلاں پانی آٹا مسئلہ ہے، تو یہ پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ حکومت کے جو بھی منتخب آپ کے حلقے کے نمائندے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک
خدا گواہ ہے کہ میں ابھی تک جتنے مسائل، دیکھیں میں صبح 9-10 بجے نکلتا ہوں، رات کو میں لیٹ آتا ہوں، ٹوٹلی میری انٹریکشن اس وقت پبلک کے ساتھ ہے. میں جو فیسیلیٹیٹ ہوتا ہوں تھرو بیوروکریسی سے. اس وقت میری گورنمنٹ، میرے منسٹرز ایون فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. آپ کو آپ کے منسٹر فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بیوروکریسی کر رہی ہے. بیوروکریسی ہی کر رہی ہے، اور الحمدللہ شکر کہ بیوروکریسی صحیح فیسیلیٹیٹ کرتی ہے چیزیں. جو ہے عوام کی جو مسائل ہیں وہ کسی حد تک وہ ان کا سلوشن بھی نکلتا ہے. لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں بیوروکریسی جو ہے وہ پھر وہ ڈنڈی مارتی ہے، یا ان کے پاس ظاہر ہے وہ اتنے امپاورڈ یا اختیارات نہیں ہوں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، ہماری گورنمنٹ کے پاس. تو کہیں دفعہ یہ ہوا ہے کہ یقین مان لیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا، اگر ذات کے لیے کوئی کام ہو تو ٹھیک ہے. جب بھی کوشش یہی رہی ہے میری کہ میں عوام کے مسائل کو اجاگر کروں، جتنے بھی مسائل سے، اور ایسے مسائل جن پہ کاسٹ بہت زیادہ کاسٹ نہ ہو. چھوٹے مسائل ہیں، کم کاسٹ لگتی ہے. اگر کم کاسٹ پہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا، وہ فرسٹریشن پولیٹیکل وہ پھر ایمرج ہوتی رہتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت الحمدللہ شکر بیوروکریسی جو ہے وہ میری فلی، میں ان کے ساتھ میری کوپریشن ہو رہی ہے. لیکن جو الیکشن کے دنوں میں فتح اللہ خان کو آپ پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ آپ کے بیلٹ سے گیا تھا کہ نہیں، پھر وجہ ناراضگی کیا بن رہی ہے؟ کیونکہ آج آپ نے فتح اللہ صاحب کا نام لے کے پولیٹیکل حریف کے طور پہ ہمیں لگا کہ آپ ان سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں. دیکھیے بخدا جب ایک بندہ فلی سنسیئر ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھتا دل و دماغ میں، اور مسلسل اس کو ایلیمنیٹ پولیٹیکلی کرنے کی کوشش کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر یہ انسان کی فطرت ہے. آپ کو تھریٹ فیل کر رہے ہیں اس حلقے میں ایز اے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ مستقبل میں؟ مجھے اور ریزن دے دے. میں نے پہلے بھی کسی چینل میں کہا تھا کہ دیکھیں نا، فتح اللہ صاحب جو ہے وہ اس کے کان بھرے جاتے ہیں، اور ایسے بندے کان بھرتے ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب پی ڈبلیو ڈی میں تھے، تو ریٹائر ہو گئے تقریباً 1988 میں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی لائن کو اختیار کروں. اتنے ٹائم پیریڈ سے 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے یا 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. بڑے پروجیکٹ میں 2 سال یا 3 سال رکھتے ہیں. تو اس 3 سال کے عرصے میں کوئی بھی ٹھیکیدار اپنا کام مکمل کر کے محکمے کو حوالہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا چیلنج ہے. ابھی بھی جتنے کانٹریکٹر ہیں وہ میرے خیال میں پورے کے پورے جو ہے وہ کے سی بی ایل سے جڑے ہوئے ہیں، اور کے سی بی ایل ان کو لون بھی دیتا ہے، بینک گارنٹیز بھی دیتی ہے. تو اسی لیے کے سی بی ایل کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس میں خاص کر گلگت بلتستان کا جو ترقی ہے اس میں بھی کے سی بی ایل کا بڑا ہاتھ ہے. صحیح. اس واقعے میں لگا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فتح اللہ خان صاحب کے کان بھرتے ہیں، وہ جا کے سی ایم کے کان بھرتا ہے. اب جس طرح کی دیکھیں اندر سے بھی مجھے اطلاع ملی ہے، ٹھیک ہے نا، چیف منسٹر آفس سے بھی ملے ہی کہ اطلاع ملی ہے کہ بھائی فتح اللہ صاحب از ٹربل میکر. آپ کو آپ کے حوالے سے، میرے حوالے سے کہ اجمل کو کسی قیمت پہ بھی پورٹفولیو نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب میں فلی سنسیئر تھا شبیر میر صاحب، میں بہت کمیٹڈ تھا، فلی سنسیئر تھا. لیکن اس بندے نے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا. حالانکہ انٹرویو ٹائم پہ جب مجھ سے پوچھا گیا گنڈاپور صاحب نے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو آپ کس کی فیور کرتے ہیں، تو میں نے سوچا ہی نہیں. اس بات کے گواہ فتح اللہ صاحب خود ہے. میں نے ڈیڈ فتح اللہ کا نام دیا کہ ہی از ڈیزرونگ پرسن، اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. لیکن مجھے اجمل صاحب یہ بتائیں کہ اگر چیف منسٹر کے کوئی اور کان بھرتا ہے، فتح اللہ خان صاحب جو بھی کان بھرتا ہے، تو چیف منسٹر ان کے کان بھرنے سے
ان کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ڈائریکٹ اپنا ڈیسیژن کیوں نہیں دیتے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں میر صاحب، ہی از چیف ایگزیکٹو، ہی ڈز ہیو این اتھارٹی، پاورز وہ رکھتا ہے. وائی ہی از بین ڈائریکٹڈ بائی سم ون ایلس؟ فتح اللہ صاحب نے کسی پہ بھی ڈائریکشن پہ وہ چیزوں کو مینوپولیٹ یا ایگزیکیوٹ کیوں کرتا ہے؟ اسے خود دیکھنا چاہیے. دیکھیں ایک بات میں کہوں، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اتنے کوآرڈینیٹرز تو پتہ نہیں لٹرم پٹرم کتنے بنے ہیں، بہت زیادہ بنے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی سنگل کوآرڈینیٹر جو ہے اس کا کام مجھے بتائیں. وہ کام لینے کے لیے ورزی نہیں ہوا ہے نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں میر صاحب کہ چیف منسٹر صاحب کو کوآرڈینیٹرز ہوں، ایڈوائزرز ہوں، ان کی کیبنٹ ہو، ٹائم ٹو ٹائم میٹنگ کرنی چاہیے. کوآرڈینیٹرز کو جو ٹاسک ڈیزائن کرنا چاہیے، بھائی آپ کا یہ ہیلتھ سیکشن ہے، آپ نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر فار ایگزامپل گلگت سٹی ہے، جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس میں کیا کیا پرابلمس فیس ہو رہی ہیں، اس میں میڈیکل وہ سپلائی شارٹیج ہے، پیرا میڈیکل سٹاف ایبسینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ سروسز کیسی دی جا رہی ہیں. نومینیٹ کر دیں ایک کوآرڈینیٹر کو فار ایگزامپل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بھائی، آپ نے یہاں سے چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. کسی کو ایجوکیشن میں، اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں میر صاحب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت سی ایم صاحب کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں مل رہی ہے. جو گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر جو مسائل فیس کر رہی ہے عوام، وہ انفارمیشن سی ایم صاحب کو نہیں مل رہی ہے. سی ایم صاحب بذات خود بہت نائس بندے ہیں، سنسیئر بندے ہیں، لیکن کب تک بھائی آپ اپنے کیبنٹ کو، انہوں نے کان بند رکھے ہوں گے نا اجمل صاحب، جو ریئل ایشوز کے حوالے سے آنکھیں کان بند رکھے ہوں گے، اس وجہ سے نہیں مل رہے ہیں. کیا ان کا آخری اچھا مجھے یہ بتائیں، لاسٹ ہے 5 سال بس، اس کے بعد بھی لاسٹ نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آج آپ کی تقریر سے بھی کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کوئی کوآرڈینیٹر بننا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے آپ نے یہ دھرنا کروایا. اگر آپ کو کوآرڈینیٹر کی پیشکش ہوتی ہے ابھی، آپ کوآرڈینیٹر بنیں گے، ایکسیپٹ کریں گے؟ میر صاحب میں آپ کے توسل سے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے کوآرڈینیٹر، مجھے نہیں چاہیے کوآرڈینیٹر. میں کسی عہدے کا بھوکا نہیں ہوں، مجھے نہیں چاہیے. یس میرے لوگ، میرے عوام فیسلیٹیٹ ہوں، ان کے کام نہ رکے، ان کے جائز کام نہ رکے، فیورٹزم نہ ہو، نیپوٹزم نہ ہو، ساری عوام کو ایک پیج میں رکھ کے سب جتنے بھی عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں. خاص طور پر میر صاحب مجھے بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آپ سٹی 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 رٹ لگا رکھیے. میں کیوں نہ رٹ لگا رکھوں؟ مجھے بتائیں میر صاحب، مجھے اے ڈی پی پوری، میں چاہ رہا تھا اے ڈی پی پوری لے کے آ جاؤں. آپ مجھے یہ بتائیں سونی کوٹ اور جٹیال کے علاوہ اے ڈی پیز ہیں ہی نہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عمران خان کا ویژن ہے کہ ہیڈ کوارٹر کیپٹل گلگت سٹی از دا فیس آف انٹائر گلگت بلتستان؟ یہ فیس ہے. آپ ٹورزم کی رٹ لگا رکھتے ہیں. آپ جب تک اس فیس کو آپ پالش نہ کر دیں، باقی جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں یوز لیس ہے. کسنل اس کو اس سے علیحدہ رکھا گیا ہے، سکیمیں ادھر نہیں دی جا رہی ہیں، شاید جٹیال وغیرہ میں سکیمیں کچھ دی گئی ہیں. دیکھیں جٹیال سے لیڈ تھی، جٹیال سے فتح اللہ صاحب کی لیڈ تھی، اور جٹیال سے فتح اللہ صاحب کو پلیٹ فارم میں نے دیا تھا. فتح اللہ صاحب اگر سن رہے ہیں تو اف ہی ریممبرز، میں نے جٹیال سے بہت بڑا پلیٹ فارم دیا تھا. اب خیر چھوڑیں، اب تو مجھے ایسا لگتا ہے. ناراض لگ رہے ہیں آپ کا کیا مستقبل کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، سی ایم کے حوالے سے، فتح اللہ خان صاحب کے حوالے سے؟ کیسا آپ کا آئندہ کے لیے کیسا آپ کا رویہ رہے گا؟ میرا رویہ دیکھیں، میرا رویہ عوام پہ ڈیپینڈ ہے. اگر عوام جو ہے وہ ڈفرینٹ جتنے بھی سیکٹرز ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروجیکٹس ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، اگر یہ حل ہوتے ہیں تو ٹھیک، میں کیوں آ جاؤں باہر؟ بھائی میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت جو بولتا ہوں یہ میرے پارٹی کو کرٹیسائز کر رہا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ خان نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جہاں پہ اگر ناانصافی ہو آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ مجھے شوکاز نوٹس بھی مل سکتا ہے، اور میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. آئی ول اوپن ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان فرنٹ آف دا پینل. میں وہاں بتا دوں گا کہ ایکچوئل حقیقت کیا تھی. اور خاص لابی جو ہے وہ کرش کرنے کے پیچھے ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے میر صاحب کہ
خالد خورشید صاحب وہ خود سے ڈیسیجن میکنگ کنسنسس پہ وہ کس کی رائے سے ڈیسیجن لیتے ہیں, وہ کس کی مشاورت سے ڈیسیجن یہ لیتے ہیں؟ مجھے آپ کے میں نے خیال اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. جو اس وقت جو سچائی سامنے آ رہی ہے میں نے ان کے منہ سے بھی سنا ہے کہ فتح اللہ صاحب از ٹربل میکر. آپ کے لیے وہ ٹربل میکر ہے. لیکن جنرلی امپریشن یہ ہے کہ فتح اللہ خان صاحب اور خالد خورشید صاحب کے درمیان کوئی بہت زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو پھر آپ کے معاملے میں کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہوگی؟ تھوڑی بہت جو انڈرسٹینڈنگ ہے شاید وہ میری وجہ سے ہے. یہ آپ فتح اللہ صاحب کے رائیول تو ہو سکتے ہیں, لیکن خالد خورشید صاحب کے رائیول فتح اللہ صاحب دیکھیں نا, فتح اللہ صاحب اگینسٹ ہونے کی وجہ فیئر فوبیا پولیٹیکل, یہی کافی ہے اجمل کے لیے. آپ ان کو کوئی یقین دہانی کرائیں کہ میں مستقبل میں آپ کے مقابلے میں کوئی کنٹیسٹ نہیں کروں گا, شاید وہ امیر صاحب یہ ڈیموکریسی ہے, یہ جمہوریت ہے, کر بھی یہ سکتے ہیں اوپن کسی فورم بھی ہے, ٹائم. اوپن فورم ہے. مجھے اگر لگا کہ میرا عوام جو ہے میرے ساتھ پیچھے کھڑی ہے تو وائی شوڈ ناٹ آئی اپلائی فار ٹکٹ. میں کروں گا, مجھے ڈپینڈ کرتا ہے. اور آپ کے توسل سے 8 سے 10 ہزار کا ووٹ بینک تھا میرا, میں نے سیکریفائز کیا تھا 8 سے 10 ہزار ووٹ بینک. صحیح, ٹھیک ہے نا, صحیح. وہ سیکریفائز کر کے میں نے آزاد کاغذات بھی نہیں ڈالے. اگر میں خان کا سپاہی نہیں ہوتا, لیٹ می فنش سر, نہیں ہوتا تو میں آزاد کاغذات ڈالتا. لوگ جو بلیک میل کرتے ہیں میں اس کے پیچھے آتا. صحیح. اجمل صاحب وقت محدود ہے, آخری سوال مجھے یہ بتائیے, آج آپ کے دھرنے میں جو دھرنا تھا اس میں سہیل عباس صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور شاید کوئی آپ کسی سے ٹیلی فون پہ بھی آپ نے بات کی تھی, تو ان لوگوں نے منسٹر سہیل صاحب نے یا جن سے بھی آپ کی بات ہوئی تھی انہوں نے کیا یقین دہانی کروائی, اور پھر آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے ایشوز ہیں. مجھے اس کے بعد پھر مجھے گلگت سٹی کے 3-4 محلوں سے اطلاع آئی کہ آگے نیکسٹ 3-4 دنوں میں ہم بلاک کرنے جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے. جو شمس میر صاحب سے میری بات ہو گئی اس وقت, شمس لون صاحب سوری, وزیر خوراک صاحب سے, اور سہیل شاہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, تو میں نے اسپیکر بھی آن کیا ہوا تھا. میں نے شمس لون صاحب سے یہ کہا کہ بھائی آپ ایگزیکٹ ٹائم بتا دیں کہ کتنے عرصے تک آپ جو ہے آپ کی نئی ڈیلیوری یا جو بھی ڈیفیشنسی ہے آٹے میں وہ لوگوں کی دوبارہ فلفل ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 دن لگ جائیں گے. اس وقت شمس لون صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اور اس کی کیبنٹ سے بھی اسی سلسلے میں اس وقت ان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو ڈیفیشنسی یہاں پہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کے سٹاک سے کٹوتی کر کے گلگت بلتستان کو یہ ملے. اور یہ بات جو ہے, یہ ایشو جو ہے یہ پرائم منسٹر تک بھی پہنچ چکا ہے. گلگت بلتستان میں اس وقت جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں یا جو بیسک بحران آٹے کا بحران جو ہے, دیکھیے بات آٹے کی صرف آٹے کی نہیں ہو رہی ہے. دسمبر جنوری پیک ٹائم ونٹر کے, بجلی کی پرابلم. ہمارے منسٹر صاحب آ گئے, فائننس منسٹر, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم 50 کروڑ سے 62 کروڑ تک اس وقت جو ہے ایک ریلیف پیکج مل چکا ہے, سردیوں میں تھوڑا سا ریلیف مل جائے. وائی دے آر ویٹنگ فار, دسمبر آ چکا بھائی, جنوری, دسمبر جنوری, یہ فیب جو ہے یہ اصل کروشل منتھس ہے, آپ وہ ایڈیشن کر دیں. دیکھیں نا, آپ پریشانی اس بات کی ہے کہ اب یہ ڈیمونسٹریشنز تو یہ تو انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, اب اسٹارٹ کیا ہے. تو یہ جو 1 ہفتے کی بات انہوں نے کی تھی شمس لون صاحب سے نے آپ سے, جی تو اگر اس دوران نہیں ہوتا ہے تو یہ پھر جاری رہیں گے یہ جو دھرنے؟ اوبیسلی مجھے دیکھیں نا, میں اپنی پولیٹکس پبلک کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ اگر تھوڑی بہت میں اگر ان کو نہیں کہتا, ریکویسٹ نہیں کرتا, تو چیزیں جو ہیں وہ میسڈ اپ زیادہ ہونی تھی. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو عہدہ نہیں چاہیے, لیکن لوگوں کی ضرورتیں فلفل نہیں ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں میر صاحب, فتح اللہ صاحب نے کبھی مسجد معلا وزٹ کیا؟ نہیں کیا ہے. کشروٹ کیا 1-2, وہ بھی 2-3 بندے. کبھی کھومر آئے؟ منور سے آگے ڈی پی ساری ادھر ہے, یہاں پہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا اس کے آفس ہی وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں. دیکھیں نا, وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں میرے لیے اگینسٹ, وہ بھی غلط فہمی میں. حالانکہ میں جو وہ سوچتے ہیں, یقین والے ان کی پرسیپشن جو ہے وہ میرے بارے میں بری پرسیپشن ہے. اللہ توفیق دے دے سب. اجمل صاحب تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.